بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک مرتبہ پھر براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان اور اس کے پیارے محبوب پاک سید اللاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے اور مرشد کریم کا فیض ہے. انہی کی تعلیمات ہے کہ جو آج ہم اپنی اس ٹوٹی پھوٹی محفل کرنے کے لیے اسٹوڈیو فیض نظاریہ میں موجود ہیں، اور آپ تمام احباب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو ہماری محفلوں کو سماعت کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر فرماتے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ سے التماس ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل فیض نثاریہ اور پیج ہمارا فیس بک کا فیض نثاریہ، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی اور دوسروں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج ہم فتح مکہ کے حوالے سے اور شان علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ مناقب سماعت کریں گے. انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہمارے درمیان کسی جگہ مصروف ہیں فرزند قاری محمد نثار الحق صدیقی مسجد کریم کے فرزند اصغر، اور آج ہم نے دعوت دی ہے مفتی عمیر جاوید قادری صاحب کو. اگر وہ ایک جگہ تربیت نشست ہو رہی ہے مسجد میں، جامع مسجد مصطفیٰ میں اعتکاف والوں کی، تو 10 دن الحمدللہ فقہی مسائل اور عقائد انہیں سکھائے جا رہے ہیں. ابھی اسی نشست میں وہ موجود ہیں. اگر وہاں سے فراغت ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارے درمیان وہ موجود ہوں گے. آئیے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. العزيز الجبار
المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آئیے ہم باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتے ہیں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، کانوں میں یاد آ گئی
جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا خلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حیرت سے خود کو کبھی میں دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنے زبانوں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر معطر فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قافلے روانہ ہیں اور مدینہ پاک اور مکہ معظمہ میں ایسا سما ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں بھی عشاقان رسول مدینہ پاک کی اور مکہ پاک کی حاضری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو افراد گئے ہوئے ہیں ان سب کے عبادات کو، ریاضات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور دونوں حرمین شریفین کی باادب حاضری سے انہیں مزین فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ وہاں عبادات کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ میری لغت ملائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مشہور زمانہ کلام ہے، اور اس کلام الحمدللہ بچوں کو یاد بھی ہے، اور جب سنتے ہیں تو وہ اسے ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی ہے ترام آیا؟ فضا میں لبیک کی صدائیں، ذی فرش عرش گونجتی ہیں۔ فضا میں لبیک کی صدائیں، ذی فرش عرش گونجتی ہیں۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا؟
ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پہ تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پہ تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پہ تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹا پیام آیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک اور خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے دوران نعت ہمارے مفتی صاحب بھی تشریف لے آئیں گے اور پھر وہ فتح مکہ اور شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، جہاں روزے
نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں اور کہاں میں جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کہاں میں تو پھر اور کیا ہے، اور جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، شفاعت قیامت کتابیں نہیں ہے، یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری، شفاعت قیامت کتابیں نہیں ہے، یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری، خطا کر بندوں پہ لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اور قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے تو ہر نفس ہے قیامت، ہر نفس ہے قیامت۔ پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ میں جب تک معلوم کرتا ہوں کہ ہمارے مفتی عمر جاوید صاحب کبھی نشست سے انہیں فراغت حاصل ہوئی یا نہیں، تو انشاءاللہ
اگر وہ آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ فتح مکہ اور شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائیں گے، اور اگر وہ فارغ نہیں ہو سکے تو ایک دو واقعات جو میں نے اسباق میں پڑھے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سماعت ارشاد کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے بات ہو گئی ہے، انشاءاللہ وہ تشریف لانے والے ہیں، جب تک ہم الوداعی نظم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اتنی دیر میں وہ تشریف لے آئیں گے۔ پڑھی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد۔ ماہ غفران، ماہ رضوان، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور یقین جانیے کہ جتنے مومنین ہیں ان سب کو اس کے آنے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو کہ اگر آنے کی خوشی ہو لیکن جانے کے دن گنے جا رہے ہوں، 2 روزے ہو گئے، 3 روزے ہو گئے، 4 روزے ہو گئے، تو پھر یہ جو خوشی تو ہے لیکن جانے کا جو غم ہے، اب جو گنتیاں گن رہے ہیں وہ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ پھر وہ کہیں نہ کہیں معاملات جو ہے وہ ڈاماڈول ہیں اس شخص کے، کہ وہ اس کی خوشی کا اظہار تو کر رہا ہے مگر جانے کے دن گن رہا ہے، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ گنتی کے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ویسے ہی اس ماہ مبارک کے یہ ارشاد فرمایا ہے گنتی کے دن ہیں۔ آپ 11 مہینے اتنی تیزی سے نہیں جاتے جتنی تیزی سے یہ رمضان المبارک گزر جاتا ہے، اور یقین جانیے کہ مومن روتا ہے اسی بات پر کہ وہ ماہ رمضان المبارک کا حق ادا نہیں کر پایا، اور ماہ عشرہ رحمت نکل گیا، عشرہ مغفرت نکل گیا، اب یہ عشرہ نجات بھی ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزے ابھی بچے ہیں انہیں اخلاص کے ساتھ رکھنے کی، اس میں ریاضت کرنے کی اخلاص کے ساتھ، اور اسے راضی کر کے رخصت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفتح ہجر و فرقت نمارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ،
الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، چوک در چوک آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، چوک در چوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ نیکیاں
کچھ ہم کر سکے ہیں، آہ اسی میں ہی دن کٹے ہیں، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ اسی میں ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، 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 ہائے عطار بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل، ہائے ہم گناہگار بدکار کاہل رہ گئے ہم عبادت سے غافل، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا ہم سب پر یہ
کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنی بہت زیادہ مصروفیات، الحمدللہ اتنی مصروفیات آپ کی رمضان المبارک اور دیگر علماء کرام کی مصروفیات رمضان المبارک میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت صاحب ہمارے پیر بھائی مفتی عمیر جاوید قادری دامت برکاتہم القدسیہ، الحمدللہ ہمارے مرشد کریم کا جو مشن تھا اور جو ان کی تعلیمات تھی، الحمدللہ اسی پر عمل پیرا ہیں اور اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور ہمارا بھی یہ فیض نثاریہ آفیشیل چینل کھولنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ حضرت کی تعلیمات جو ہیں یہاں سے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکیں، جو انہوں نے ہماری تربیت کی۔ الحمدللہ صبح فجر کے بعد درس حدیث جو حضرت صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہی معاملات الحمدللہ حضرت مفتی عمیر جاوید صاحب انجام دے رہے ہیں۔ عصر سے اور مغرب کے درمیان الحمدللہ روزانہ بلا تاخیر درس قرآن فرقان حمید آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صاحب عشاء کی نماز سے قبل چند فقہی مسائل ارشاد فرماتے تھے جو طہارت نماز سے متعلق ہوتے ہیں، تاکہ ہم پاک ہوں تو ہم عبادت کر سکیں۔ وہ مسائل بھی الحمدللہ بلا تاخیر آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد رات کو جب اعتکاف والے 10 روزہ کے لیے یہاں پر بیٹھے تو الحمدللہ جیسے حضرت صاحب اپنی موجودگی میں ان کی تربیت کیا کرتے تھے، انہیں فقہی مسائل اور عقائد کی درستگی کے حوالے سے ارشاد فرماتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، الحمدللہ وہی سلسلہ جاری ہے۔ ابھی حضرت صاحب وہیں سے آ رہے ہیں نشست اور الحمدللہ متقفین کو تربیت نشست دے کر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ عقائد کی ترتیب جو ہو چکی ہے، اب فقہی مسائل کی طرف ہم آ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر میں نے آپ کو زحمت دی کیونکہ آج بہت ایک تو آخری اتوار ہے رمضان المبارک کا، دوسرا بہت اہم مارکہ جنگ بدر کے بعد فتح مکہ، کہ جس شہر سے آپ کو اتنا آپ کا رہنا وہاں پر دشوار کر دیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ سارا مال اسباب اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اور ایک شان جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو ان کا بھی 21 رمضان کو یوم وصال ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ میں آپ کے اور مفتی صاحب کے درمیان اب حائل نہیں ہوں گا، اور جتنی دیر میں آپ یہ پروگرام انجام دے سکیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ فتح مکہ اور شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، بس اتنی گزارش ہے کہ شان علی المرتضیٰ میں صرف ایک روایت لوگ پیش کرتے ہیں، پوری نہیں، کہ باب العلم کے حوالے سے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، مکمل کوئی بیان نہیں کرتا، تو وہ ارشاد فرماتے جیسے میں صدق کا شہر ہوں، صدیق اس کا دروازہ ہے۔ مدینہ منورہ کے اور ہر شہر کے 4 دروازے ہوتے ہیں، بارڈر لائن ہوتی ہے 4 طرف سے، ادھر بھی بارڈر مل رہا ہے ادھر بھی، تو مدینہ پاک کے 4 دروازے تھے، وہی مثال دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ایک کی شان بیان کریں اور باقی 3 کی نہ کریں۔ میں عدل کا شہر ہوں اور عمر اس کا دروازہ ہے، میں سخاوت کا شہر ہوں اور عثمان غنی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ آپ اپنی اگر الفاظ میں ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره قال سبحانه وتعالى في القرآن العظیم وفرقان المجید وجاء الحق وزهق الباطل ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ ایک طویل عرصے بعد، ظاہر سی بات ہے کچھ مصروفیات تھیں تو میرا اسٹوڈیو میں آنے سے محرومی ہو رہی تھی اور میں نہیں آ پا رہا تھا، اور انور بھائی جانتے ہیں کہ وہ کیا مصروفیات تھیں۔ خواہش تو ہوتی تھی کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے پیر بھائی ہیں، کتنا اچھا فورم انہوں نے بنایا، اور وقت کی تنگی کی وجہ سے کچھ دنوں تک یہاں پر ناغہ بھی رہا، لیکن یہ کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا اور انور بھائی نے یاد بھی کیا، بہت دل سے یاد کیا، تو ہم آنے میں مجبور بھی ہوئے۔ بہرحال اب چونکہ فتح مکہ کا بھی عنوان قریب تھا، جو 20 رمضان المبارک، 10 رمضان کو تو قافلہ روانہ ہوا تھا مکے کی طرف، اور 20 کو باقاعدہ ایک تاریخ کی عظیم فتح جس میں کوئی تلوار کوئی ہتھیار استعمال نہیں ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقدر فرمائی۔ تو اس ضمن میں جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں نے پڑھی تھی، وجاء الحق وزهق الباطل، کہ حق وجاء الحق یعنی حق آ گیا اور باطل کو مٹا دیا گیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ باطل کو بے شک مٹنا ہی تھا۔ تو اس میں جو انڈیکیشنز ہیں وہ اسی طرف جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق کی ایک تجلی ہیں، حق کا ایک آسمان، ایک چمکتا ہوا آفتاب ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو ہر صورت میں غالب آنا تھا۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ فتح مکہ کا جو عنوان ہے بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور اتنی بڑی فتح ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں مختلف ایونٹس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس ایونٹ کی کوئی آفیشیل سیلیبریشن نہیں ہوتی۔ ایک تاریخ کی عظیم فتح تھی۔ ہم جشن آزادی مناتے ہیں، ہم انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، ہم بہت سارے ڈیز مناتے ہیں، لیکن یہ جو ایک عظیم شاندار فتح تھی اس دن کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کم از کم اس پہ ہم کچھ بات تو کریں، ممبر و محراب سے اس ٹاپک پہ کم از کم کچھ گفتگو تو کریں، ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو حقائق بتائیں۔ تو دیکھیں فتح مکہ آپ جانتے ہیں کہ فتح کا مطلب کھولنا، کسی چیز کا دروازہ کھولنا، قرآن پاک میں سورہ فتح بھی ہے۔ تو یہ جو فتح تھی یہ تاریخ کی ایک عظیم فتح ہے جس میں ایک نہ تو کوئی تیر چلا نہ کوئی تلوار اٹھی، اور اتنی بڑی کامیابی مسلمانوں کا مقدر بنی۔ وہ کیسے؟ اور اس میں بھی قصور مسلمانوں کا نہیں، مسلمانوں کا قصور نہیں تھا۔ بھائی دیکھیں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، میں پس منظر ان شارٹ بتا دیتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاہدے پر رضامندی ظاہر فرمائی تھی، اور اس معاہدے کی جو ظاہری صورتحال تھی اس کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ شاید مسلمانوں کو دبا لیا گیا، یا شاید مسلمانوں کے اوپر کوئی اور ڈومینیٹ کرے گا اور مسلمان مغلوب ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی نے اس پر دستخط بھی فرمائے، مہر نبوت بھی استعمال فرمائی، اور صحابہ کرام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اس میں ہمارے حق میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا، احترام تھا، حضور کی محبت تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ حضور کا کوئی فیصلہ غلط نہیں۔ تو اس چیز کے پیش نظر اصحاب رسول خاموش تھے، انہوں نے نبی کے فیصلے کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد قریش کفار بڑا خوش ہوئے کہ دیکھو آج ہم نے مسلمانوں کو دبا دیا، ان سے زبردستی سائن لے لیے، اب یہ معاہدے کے تحت یہ پھنس گئے، اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کچھ اور دیکھ رہی، اور ان دی اینڈ کیا ہوا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو تھا اس کی خلاف ورزی کفار اور مشرکین کی طرف سے ہی کی گئی، اور ہوا یہ کہ انہوں نے معاہدے میں ایک بات لکھی تھی کہ جو شخص
مکے سے بھاگ کر یعنی مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو مسلمان پابند ہیں کہ وہ اس کو واپس کر دیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور اس حال میں آئے تھے کہ پاؤں میں بیڑیاں زنجیریں بندھی ہوئی تھیں اور آپ سے التجائیں کرتے رہے، یا رسول اللہ مجھے بچا لیں، ان کے ظلم سے بچا لیں، لیکن اور صحابہ بھی حضور سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے لیں، لیکن قریش کا جو سفیر تھا وہ کہنے لگا دیکھا ہم نے معاہدے پہ سائن کرا، ہم ان کو نہیں لے جا سکتے۔ تو ہمارے نبی نے حضرت ابو جندل کو تسلی دی اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور ساتھ دے گا، تو ابھی ہم معاہدے کے پابند ہیں، تم واپس جاؤ۔ اسی طریقے سے کچھ صحابہ اور بھی تھے جو مکے میں رہتے تھے اور زبردستی ان کو روکا ہوا تھا، اور اس معاہدے کے اندر ایک بات یہ تھی کہ مدینے سے جو بھاگ کر مکے آئے گا تو مکے والے اس کو روک لیں گے، واپس نہیں کریں گے۔ دیکھیں کتنی الٹ بات، معاہدات میں ایکویلٹی ہوتی ہے، مساوات ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک عجیب معاہدہ کیا گیا کہ دوسری پارٹی کو دبائے گا جان بوجھ کر، لیکن ہمارے نبی سمجھ گئے کہ یہ چیز ابھی تو ہمارے حق میں نقصان دے، لیکن آئندہ اسی سے راہیں کھلیں گی۔ اب کیا ہوا کہ ابو جندل جو ان شارٹ ابو جندل جو ہیں وہ مکے چلے گئے، لیکن کچھ عرصے بعد ان کو موقع ملا، وہ بھاگ کر ساحل سمندر پر آباد ہو گئے، ساحل سمندر کی طرف چلے گئے، اور جتنے لوگ مکے میں مسلمان ہوتے گئے وہ وہاں سے مکے سے نکل کر مدینے نہیں آتے بلکہ وہ ساحل سمندر کی طرف چلے جاتے، اور وہاں پر ایک بستی بن گئی، وہاں پر مسجد بن گئی، وہاں پر اذانیں ہونا شروع ہو گئیں۔ کفار اور قریش جو ہے وہ مسلمانوں کی اس آبادی سے تنگ آ گئے، اور ان دی اینڈ پھر وہ مجبور ہو گئے کہ معاہدے کو ختم کیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر ایک فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے معاہدہ ختم ہو گیا، اب جو جتنے بھی قبائل ہیں بنو خزاعہ اور بنو بکر، یا دوسرا ایک اور اس کا قبیلہ بنو بکر نام ہے، تو بنو بکر اور بنو خزاعہ کو کوئی آپشن دیا گا کہ ان میں سے جو قبیلہ چاہے جس کا ساتھ دے، یعنی جو قریش کا ساتھ دے گا وہ بھی منظور ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا وہ بھی منظور ہوگا۔ تو بنو خزاعہ کے جو خوش نصیب لوگ تھے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر کے جو لوگ تھے وہ قریش کے حلیف بن گئے۔ اب دیکھیں معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، حلیف ہو گئے، لیکن قریش نے بے ایمانی کی اور انہوں نے بنو بکر کو ورغلایا کہ تم بنو خزاعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ ہے اس پر حملہ کر دو۔ اچھا اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ حملہ دن کی روشنی میں ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا، اور اندھیرے میں جا کر ان کو ان کی آبادیوں میں گھس کر قتل کیا، اور کئی لوگ اس حملے میں بیچارے رات کے اندھیرے میں مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے، اور قریش کے اس رویے پر کہ قریش نے ورغلایا بنو بکر کو، اور پھر قریش نے صرف ورغلایا نہیں بلکہ جب یہ حملہ ہوا تو قریش کے لوگ بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کو مار رہے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 3 آپشن دیے، 3 کنڈیشن رکھ دی۔ پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ خون کا بدلہ دیں، قریش جو ہیں اس خون کا بدلہ دیں جو انہوں نے بنی خزاعہ کے لوگوں کو کیا، یعنی جن لوگوں نے بنی خزاعہ کے جتنے لوگوں کو قتل کیا تو وہ ان کے خون کا بدلہ دیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بنو بکر کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ پھر تیسرا حضور نے ان کو آپشن دیا کہ وہ یہ ڈکلیئر کر دیں، قریش کے لوگ یہ بتا دیں کہ یہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ 3 آپشن دیے کہ ان میں سے کچھ بھی کر لیں، لیکن قریش بضد تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے 2 کنڈیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، 2 کنڈیشن نہیں مانی۔ ہاں ایک کنڈیشن جو تیسری کنڈیشن تھی وہ انہوں نے مان لی، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات کہ معاہدات ختم ہمیشہ قریش کی طرف سے ہوئے ہیں، کبھی مسلمانوں کی طرف سے معاہدات ختم نہیں ہوئے۔ اس سے پتہ لگا کہ مسلمانوں کا تاریخی کردار ہے کہ کبھی اپنے معاہدات، اپنی کمٹمنٹس، اپنے وعدوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وعدہ خلافی اور معاہدے کی خلاف ورزی اگر کبھی ہوئی ہے تو قریش کی طرف سے ہوئی، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ معاہدہ لکھوایا تھا زبردستی، اور آج تاریخ نے ان کے منہ پر وہ تھپڑ مارا کہ اپنے ہاتھوں سے کہنے کہ یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے، تو بہرحال پھر وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ، اب جب معاہدہ ختم ہوا تو جنگ بھی ہو سکتی ہے بھائی، جب معاہدے کی پابندی تھی تو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اب مسلمانوں کو کوئی ایکشن پلان تو بنانا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قریش نے جو کام کیا بنو بکر کو ملا کے اپنے ساتھ جو بنو خزاعہ کے لوگوں کو مارا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایکشن پلان تو بنانا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور تقریباً 10,000 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے، اور 10 رمضان کا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ایک
مارچ کریں، یعنی پیدل چلیں مکے کی طرف، یعنی یہ سواریوں پر نہیں تھے بلکہ پیدل تھے، اور پرامن طریقے سے، کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تلوار اٹھا لو، کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ جا کے حملہ کر دینا، بس صرف اتنا حکم دیا تھا کہ بس چلتے جائیں اور مکے کی حدود میں داخل ہوتا ہے یہ۔ اور مسلمانوں کو کسی صورت خون بہانے کی اجازت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور ان کو کچھ نصیحتیں ضرور کی، اور حضور نے ان کو اتنا سمجھایا کہ حملہ نہ کرنا، لیکن اگر تم پر حملہ ہو تو اپنا دفاع ضرور کرنا۔ اگر تم پر حملہ ہو جائے تو دفاع کا تو دیکھیں حق ہے، کوئی اگر آپ کے اوپر حملہ کرے، آپ کی جان پر اٹیک کرے تو اپنی جان بچانا فرض ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ اگر کچھ ہو جائے تو حضرت خالد بن ولید کوئی فیصلہ اس بارے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بنو بکر اور قریش کے لوگوں نے ایک اور سازش کی اور ایک اور دہشت گردی کی۔ ان کی دہشت گردی کیا تھی کہ انہوں نے دو مسلمان جو شہر مکے کی طرف جا رہے تھے، مارچ کر رہے تھے، وہ بیچارے مطلب ٹوٹل 12 لوگ تھے، ان میں سے 2 جو تھے وہ رستہ بھٹک گئے تھے، اور بھٹکتے یہ قریش کے چنگل میں آ گئے، اور ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ بیچارے 2 مسلمان اب ان کو کیا ماریں گے، لیکن انہوں نے بے دردی سے ان مسلمانوں پر اٹیک کیا، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ دیکھیں تلوار بھی اٹھائی تو پہلے کن لوگوں نے اٹھائی؟ قریش کے لوگوں نے اٹھائی۔ مسلمان تو پرامن طریقے سے جا رہے تھے، لیکن قریش اور بنو بکر کے لوگوں نے بے دردی کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور جفاکارانہ طریقے سے ان 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس موقع پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور پھر مجبوراً جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے بھی قریش پر حملہ کیا، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو اجازت اس بات کی اتھارٹی دی تھی۔ حضرت خالد نے خود سے اٹیک نہیں کیا، حضور کی ایما پر یہ اٹیک کیا تھا، اور وہ بھی دفاعی جنگ تھی۔ دیکھیں دفاع کرنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو مارے تو اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرو، یہ نہیں کہا کہ پہلے اٹیک کر دینا، کیونکہ تلوار کبھی بھی مسلمانوں کی طرف سے پہلے نہیں اٹھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خالد ہماری اور تمہاری ملاقات صفا کی پہاڑی پر ہوگی۔ تو حضرت خالد بن ولید بڑی مشکلوں کے ساتھ پہنچتے ہوئے جب شہر مکہ پہنچے تو حضور کے اس غیب کی خبر کے مطابق سرکار سے آپ کی ملاقات صفا کے پہاڑ پر ہوئی۔ اچھا اب دیکھیں حضرت جب یہ قافلہ جا رہا تو دیکھ آج کل ہماری ہوتا ہے نا احتجاجوں میں موبائل کی روشنی پر اٹھا دیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اس کا ثبوت فتح مکہ سے کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے آس پاس کے لوگ جو جاسوسی کر رہے تھے مسلمانوں کی کہ قافلہ کہاں تک آیا، تو یہ اونچی چٹانوں پر چڑھ کے نظارے کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے اپنے اپنے کیمپوں میں چراغ جلا دیا۔ تو جب رات کے اندھیرے میں سمجھ لیں کہ کتنے مسلمان تھے؟ 10,000 مسلمان تھے۔ 10,000 مسلمانوں نے اپنے اپنے کیمپس میں جب چراغ جلا دیے تو قریش مکہ کو چاروں طرف چراغ کی روشنی نظر آئی، اور یہ چیز ان کے لیے ایک میسج تھا کہ آج ہم مغلوب ہو گئے، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ مکہ میں ایسے داخل مت ہونا، ایک قافلہ مشرق کی طرف سے آئے گا، ایک قافلہ مغرب کی طرف سے آئے گا، ایک شمال کی طرف سے آئے گا، ایک جنوب کی طرف سے آئے گا۔ اور یہ ہوا کہ چند صحابہ نے قافلے بنائے، اور پہلا قافلہ مشرق کی طرف سے آیا تو ان کی لبوں پر نعرہ تکبیر تھا، اور وہ نعرے لگاتے ہوئے شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ دوسرا قافلہ مغرب کی طرف سے آیا، وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آئے۔ تیسرا قافلہ شمال کی طرف سے، چوتھا، سب کے سب نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آئے۔ اور آج یہ وہی شہر ہے جہاں سے نعرہ تکبیر کی وجہ سے ان کو نکالا گیا تھا، اور الحمدللہ آج یہ وقت آیا کہ وہی مسلمان اللہ کی وہی کبریائی بیان کرتے ہوئے اور باطل کا رد کرتے ہوئے شہر مکہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت نکالنے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ان کی آنکھیں ماتھے پر تھیں، اور وہ مسلمانوں کو بڑی روبدار طریقے سے نکال رہے تھے، دربدر کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو نکال دیا۔ لیکن آج یہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے انہی مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو پتہ لگا دیکھیں حق میں طاقت ہے اور باطل میں کمزوری ہے۔ باطل ابھرتا ضرور ہے لیکن غالب ہمیشہ حق آتا ہے۔ یہ ایک میسج ہے فتح مکہ سے جو ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جس شان سے حضور داخل ہوئے وہ شان ہی کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے اور آپ تشریف لائے بیت اللہ کی طرف، اور وہ کلید بردار تھے، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت عثمان کلید بردار تھے۔ تو ان کا بھی ایک واقعہ تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے سے منع فرمایا تھا، اور حضور نے ان کو کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری جو کلید ہوگی نا وہ میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف گئے، دیکھا تو وہی صحابی تو خیر وہ نہیں تھا ابھی، وہی کلید بردار
موجود تھے اور سرکار دو عالم نے ان سے چابی مانگی، انہوں نے چابی دے دی۔ پھر حضور نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں یاد ہے کہ ایک وقت تھا میں بیت اللہ کی چابی تم سے مانگ رہا تھا کہ مجھے اندر جانے تو تم نے منع کر دیا تھا، تو میں نے تمہیں ایک جملہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی، ٹھیک؟ تو آج دیکھو وہ وقت آ گیا۔ یہ نبی کی غیب کی خبر تھی۔ اب اس میں میسج ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو کیا معلوم کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، تو 10 سال بعد کا منظر حضور نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ چابی کس کے ہاتھ میں ہوگی، تو وہی چابی حضور کے پاس آئی۔ پھر حضور نے مسکرا کر وہی چابی حضرت عثمان کو دی اور کہا کہ دیکھو کہ اب یہ چابی جو ہے آئندہ تمہاری نسلوں میں ہی رہے گی، اور آج تک وہ چابی جو ہے انہی کی نسلوں میں چلی آ رہی، کعبے کی جو چابی۔ پھر حضور بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ حضور نے سارے بت اپنی لاٹھی سے توڑ دیے۔ وہی کام جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام سر انجام دے رہے ہیں، اور سارے بتوں کو حضور نے توڑ دیا۔ حضرت ایک بت بڑا جو ہے وہ اونچا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی نے معذرت چاہی، یا رسول اللہ یہ تو مجھے وید بھی معلوم ہوتی ہے کہ میں آپ کے دوش پر سوار ہو جاؤں۔ نبی نے فرمایا کہ نہیں میرا حکم ہے، تو اس کے بعد حضرت علی مجبوراً حضور کے کندھے مبارک پر سوار ہوئے، بحکم رسول آپ سوار ہوئے۔ کہ دیکھیں جب حکم کو مانا جاتا تو بے ادبی نہیں ہوتی، تو حضرت علی جو ہے حضور کے حکم سے سوار ہوئے، بت توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی حضور کے کندھے پر ہی موجود رہے۔ نبی نے پوچھا کہ علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے عرش پر موجود ہوں، اور اگر گروں گا چھلانگ لگاؤں گا تو کہاں جاؤں گا۔ مطلب حضور کے مس ہونے کی اتنی برکت ہے کہ حضرت علی اپنے آپ کو کس اونچائی پر محسوس کریں، آپ ذرا اندازہ کریں۔ تو اس کے بعد حضور باہر تشریف لائے۔ اب آج قریش مکہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہمارا بہت برا حال ہوگا، آج بہت بڑی خون ریزی ہوگی، آج ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا، ہم نے تو بڑا ظلم ڈھایا تھا، ہم نے تو اتنے لوگوں کو مارا تھا۔ آج سب اپنی اپنی موت کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن لوگوں کو کیا پتا تھا کہ جو نبی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں، وہ شفقت فرمانے والے ہیں۔ حضور نے فرما دیا کہ آج میں نے سب کو معاف کیا، سارے قریش کو معاف کیا، اور یہ بھی فرما دیا حضرت ابو سفیان کا نام لے کر کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی امان دے دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ظرف ہونا چاہیے۔ آج تو بدلہ لینے کا ٹرینڈ ہے، یہودی دیکھیں خیبر کا بدلہ اسرائیل بنا کے لے رہے ہیں، لیکن وہ ذرا ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھیں کہ فتح مکہ بڑا ایک گولڈن اپورچونٹی تھی، چن چن کے مارا جا سکتا تھا، چن چن کے لوگوں کو قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن آج کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو، کیونکہ ہمارے جو لیڈر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد یہ ایک تاریخی فتح ہوئی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے، اور تاریخ میں اس عظیم واقعے کو فتح مکہ کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ ہمارے لیے بڑے سنہری اصولوں پر مبنی ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے فتح مکہ سے متعلق میں نے عرض کی ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم ہے، تو اس بارے میں انور بھائی نے جیسا ایک حدیث کا ذکر کیا کہ حضرت علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان کے بارے میں بھی ایک بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو دیکھیں اس میں ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف حضرت علی کے بارے میں تھی یہ بات، اور جو حدیث کا مزید جو حصہ ہے وہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب گھڑی ہوئی حدیث، اور دیکھیں حدیث موضوع تو ہم تحقیق بعد میں کر لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فضائل کے اندر ضعیف احادیث کو لینا، اس پر محدثین کا اتفاق ہے، یعنی ایک محدث ایسا نہیں جو یہ کہے کہ ضعیف احادیث فضائل میں معتبر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اگر کوئی کہتا ہے کہ چلیں یہ حدیث موضوع ہے، یہ صرف حضرت علی کی شان ہے، تو اس کے علاوہ بقیہ جو احادیث ہیں وہ کہاں گئی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کی صداقت کا اقرار کرنا، حضور کی تصدیق کرنا، یہ ان کو صدیق بنا دیتا ہے۔ عمر فاروق اعظم کا ایک کافر کو، ایک مسلمان منافق کو جس نے حضور کے فیصلے کو نہیں مانا، عمر نے اپنی تلوار سے اس کا فیصلہ کیا، تو یہ واقعہ عمر کو عدل میں شہنشاہ بنا دیتا ہے، اور پھر ان کے امیر المؤمنین بننے کے بعد سنہری واقعات ان کو عدل کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کہ جو تبوک کے موقع پہ اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ عثمان آج سے تم ایسے ہی ہو جیسے تم جو چاہو کرو،
یعنی اس کی مثال یوں دی ہے کہ اگر کبوتر کے پر کاٹ دیں اور کہہ دیں کہ یہ جہاں چاہے جائے، تو ایسے حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فیض ملا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری اتنی فضیلت ہے کہ تم جو چاہو کرو۔ تو سخاوت میں حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رتبہ عطا فرمایا۔ کس کس موقع پہ حضرت عثمان غنی کی دولت کام آئی، ایسے ہی علم کے اندر حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت دی کہ علی جو ہے وہ اس کا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھیں سارے صحابہ عالم تھے، ان کا علم مقام کچھ اور ہے، لیکن یہ الگ الگ شان ہے۔ جب ہم حضرت علی کو کہتے ہیں کہ وہ باب مدینۃ العلم کا ایک باب ہے، شہر یعنی مدینۃ العلم کا باب ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم نہیں تھا یا عمر فاروق اعظم کے پاس علم نہیں تھا، ان کی اور فضیلتیں الگ الگ درجے پر ہیں۔ تو یہ حضور نے خصوصیت سے بہرحال ان کو نوازا، جیسے فرمایا نا من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ولایت کا مقام عطا فرمایا، اور یہ فضیلت حضرت علی کو بھی ملی اور باقی صحابہ حضرت ابو بکر کو بھی، کہ مصلی پر حضرت ابو بکر کو سرکار دو عالم نے اپنی غیر موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ تو بہرحال ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت علی کی شان جب ہم بیان کرتے ہیں تو حضرت علی کا مقام بے شک صحابہ میں ایک بلند ترین مقام ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بقیہ صحابی ہیں ان کی فضیلت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ تو ہمیں معاشرے سے اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے کہ ہم تقابل کر رہے ہیں صحابہ میں کس بات کا تقابل؟ دیکھیں ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ فلاں صحابی فلاں سے افضل ہے، ٹھیک ہے، کچھ درجوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، یہ حضرت علی کی فضیلت کے باب میں ایک بہترین دلیل ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مولا کائنات شیر خدا، کہ حضرت علی کو سرکار دو عالم نے یہ رتبہ اور یہ مرتبہ دی۔ تو بہرحال ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ فتح مکہ اور چونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، تو بہرحال اسی میں ہم اپنی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آج ہمارے اسٹوڈیو، بلکہ آپ کا ہی اسٹوڈیو ہے، ہمارے مرشد کا اسٹوڈیو ہے، تو آپ کا بھی ہے، تو یہ آپ کا ہی اسٹوڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقتاً فوقتاً یہاں تشریف لا کر اور عوام اہل سنت کے علم میں اضافے کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی، ہم تمام پیر بھائیوں کی جو حضرت کے مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری لیے آسانیاں فرمائے، اور ہمیں اپنے مرشد کریم کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے رہنے کی اللہ تعالیٰ مرتے دم تک سعادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہرامند فرمائے۔ ہم اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ہمارے اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ شریک محفل رہیں گے۔ دعا سے محفل کا اختتام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی جتنے بھی ہم سے وابستہ ہیں، مفتی صاحب سے، مرشد کریم کا گھرانہ ہے، سب کے لیے انشاءاللہ ایک مجموعی طور پر دعا کریں گے۔ مفتی صاحب انشاءاللہ دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، جو کچھ یا اللہ یہاں پر تذکرہ ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ثناخوانی بیان ہوئی، حضور کی شان اور فتح مکہ کے موضوع پر جو کچھ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ سے قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس کی برکات ہمیں عطا فرما، فتح مکہ کی برکات ہمیں عطا فرما، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ خاص سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں پر اپنا فضل فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب اور وسیع رزق عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں بلندی عطا فرما، حضرت کا کامل اور اکمل فیض ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے انور بھائی کی اس محنت کو قبول فرما، ان کے اسٹوڈیو کو یا اللہ اپنی رحمت سے شاد و آباد فرما۔ یا اللہ اور علم دین کا فیضان یہاں پر جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما، اس ماہ مبارک کے جتنے روزے ہم نے رکھے
اللہ ان تمام روزوں کو قبول فرما، اور یا اللہ اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، اجتماعیت اور مرکزیت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو آپس کے فسادات ہیں ان کو یا اللہ محبت میں، پیار میں بدل دے، اور ہمیں مل جل کر اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ